السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے اندر گھس گئی ہے۔ یہ ہے آج کی سب سے بڑی خبر، یہ ہے آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز۔ اس کی تفصیلات میرے پاس ہے اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے۔ میں نے آپ کو وہ دکھانی ہے ویڈیو، آپ دیکھیے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو جھنڈی کرا دی۔ اس نے کہا بیٹا چل، بہت ہو گیا دھمکی، مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ میرا چولہا تو نہیں چلاتا، میرا چولہا میں خود چلاتا ہوں، میرے پہ قرض ہے، میرے پہ سود بڑھتا جا رہا ہے، میرے اوپر اس وقت جو ہے وہ غربت چھائی ہوئی ہے، اس کا مداوع میں نے خود کرنا ہے، تو مدد کے لیے نہیں آیا۔ اگر ایران آج مجھے سستا تیل سستی گیس دے رہا تو میں لوں گا۔ اب وہ جھنڈی کس طرح کرائی ہے اس کی تفصیلات بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن ایک چیز جو تھمبنیل میں آپ نے نہیں پڑھی کیونکہ میں نے نہیں لکھی، وہ یہ ہے کہ بی بی سی نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے اس حملے کی جو کہ ایران نے اسرائیل پر کیا تھا، اور اس رپورٹ میں انہوں نے نقشوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اسرائیل کے اس ایئر فیلڈ کو، اس ایئرپورٹ کو جو کہ اسرائیل کو بہت عزیز ہے، جس کی سیکیورٹی امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بھی زیادہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے جدید ترین جنگی طیارے ہر وقت تیار کھڑے رہتے ہیں۔ بی بی سی نے رپورٹ جاری کی ہے، تحقیقاتی رپورٹ، کہ ایران کے حملے نے اس کو اتنا نقصان پہنچایا کہ مہینوں لگ جائیں گے اسرائیل کو اس کو ریکور کرتے ہوئے، یعنی اس ایئر فیلڈ کو، اس ایئرپورٹ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے اس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ ایک تو ہو گئی یہ چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا ایک بہت بڑا بیان ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حزب اللہ کے اس حملے کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ یمنیوں نے نکال دی۔ ناظرین دیکھیں، اور کوئی لڑے نہ لڑے، جس طاقت سے، جس جذبے سے اور جس ایمان سے یمنی لڑ رہے ہیں، شروع سے لے کے اب تک آپ نے میری ویڈیوز کو فالو کیا ہوا ہے، جس طریقے سے یمنی لڑ رہے ہیں شاید ہی کوئی اور لڑ رہا ہو۔ ناظرین تو ایک تو یہ صورتحال ہے جو کہ کمال چل رہی ہے اس وقت۔ ناظرین پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک اور بات کر دی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس جو نیوکلیر آرسنل ہے نا، ہمارا جو ایٹم بم ہے وہ امریکہ کے ایٹم بم سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ یہ بات کیوں کر دی؟ ایٹم بم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کہیں پہ نیوکلیر وار کی بات ہو رہی ہے۔ اچانک سے صدر پیوٹن کو کیا خیال آیا یہ بات کرنے کا؟ اس نے یہ بتایا جناب کہ یہی ایٹم بم ہم نے ایران کو بھی دے رکھا ہے، خبردار اگر پلٹ کے ایران پہ وار کیا ہم اسرائیل کو کچا چبا جائیں گے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان میں موجود ہے، آج ان کا بیان تھا، بڑا مزے کا بیان ہے ان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا ہم پہ دوبارہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو بھائی جان ہم اسرائیل کا خاتمہ کر دیں گے، بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اس کو۔ اور ان کے ایک آفیسر نے، یعنی ان کی جو ایک ان کے کیبنٹ کے ایک بندے نے ایران کے، اس نے کہا ہے کہ ہمیں صرف ایک ہفتہ چاہیے، صرف ایک ہفتہ، اور ہم اپنے جو ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ایٹم بم میں تبدیل کر لیں گے۔ یعنی ایک طرح سے ایران کے پاس ایٹم بم ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ہے۔ ایک ہفتہ بہت کم وقت ہوتا ہے آپ اپنے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو اگر آپ شفٹ کرنا چاہو ایٹم بم کے اندر۔ اچھا واپس آتے ہیں دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان نے کیا کیا ہے، پھر بتاتا ہوں حزب اللہ نے کیا کیا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ ہے، بہت دلچسپ ہے یہ دوستو۔ ایرانی پریزیڈنٹ، ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے نام سے ایک اخبار ہے، وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ رئیسی ان پاکستان سائنس $1 بلین ٹریڈ ڈیلز منتھ آفٹر بوتھ کنٹریز فائرڈ میزائلز ایٹ ایچ ادر۔ انہوں نے کہا جناب حالانکہ ایک مہینہ پہلے ان ممالک نے ایک دوسرے پہ میزائل گرائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ایران نے پاکستان پہ گرائے، پھر پاکستان نے ایران پہ گرائے، جو کہ ایک شعبدہ بازی تھی۔ بعد میں میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے ویڈیو کی تھی اور آپ نے سنی تھی کہ وہ صرف ایک طرح کی شعبدہ بازی تھی۔ اچھا، اب ان ممالک نے، ایران نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان نے ایران کے ساتھ ارباں ڈالرز کے تجارتی معاہدے کر لیے، ٹریڈ ڈیلز کر لیے۔ کدھر گیا امریکہ؟ کدھر گیا امریکہ بہادر کا ڈر؟ امریکہ نے کل پابندی لگانے کی دھمکی دی پاکستان کو، کل۔ آج پاکستان نے ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں ایران کے ساتھ اربوں ڈالر کی ٹریڈ ڈیل سائن کر لی ہے۔ اسے کہتے ہیں جھنڈی کرانا، جو پاکستان کرا چکا۔ پاکستان نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، ہو گیا، ہمارے گھر میں دانے تم نہیں ڈلواتے ہو، جاؤ، ختم ہوگی بات۔ اب اس کا مطلب ہے ایران پہ کل کو اگر حملہ بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے چونکہ مفادات ایران کے ساتھ جڑ چکے ہیں تو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں مدد کرے گا ایران کی۔ چائنا ایران کے ساتھ، رشیا ایران کے ساتھ، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابراہیم رئیسی جو اس وقت
پاکستان آئے ہیں اس دورے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ناظرین. ایک تو ہوا یہ. دوسرا اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے جناب کہ no one could have ever thought that a country like Yemen would have such a powerful impact and stop the transit flow in the Red Sea. وہ کہتے ہیں جناب کہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اکانومی جو ہے وہ یمن کھا گیا ہے. یمنی اسرائیلی اکانومی کو تباہ کر چکے ہوئے ناظرین. یہ صورتحال ہے, یمنیوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. اور یہ اسماعیل ہانیہ آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یمن جیسا غریب ملک وہ کھا جائے گا اسرائیلیوں کو, وہ اسرائیلی اکانومی تباہ کر دیں گے. یہ آج حزب اللہ کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے. آخر میں آپ کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے میں وہ ویڈیو اور وہ آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, اس کو ٹویٹ کیا ہے ہر بڑے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, میگاٹرون نامی اکاؤنٹ جو کہ وار پہ ایکسٹینسولی رپورٹنگ کر رہا ہے, اس نے بھی ٹویٹ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جناب حزب اللہ اگین اٹیکڈ اسرائیلی سٹیز ود ڈرونز. حزب اللہ ہیز سیمنگلی ایکسپینڈیڈ اٹس رینج of operations from 10 kilometer to 30 kilometer inside Israeli territory. ناظرین, اسرائیل کے علاقے ہیں ایکرے, نہریہ اور سفید, ان کو 48 گھنٹوں میں, پچھلے 48 گھنٹوں میں حزب اللہ نے مار مار کے بھرکس نکال دیا ان کا. اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ حزب اللہ 30 کلومیٹر اسرائیل کے اندر جا کے اس نے وار کیا ہے. یعنی اس سے پہلے جو اسرائیل کے علاقے ہوتے تھے جو کہ 10 کلومیٹر کے آس پاس کے علاقے تھے, یعنی حزب اللہ یہاں سے میزائل مارتا تھا تو اسرائیل کے اندر 10 کلومیٹر جا کے وہ وار کرتے تھے. اب 30 کلومیٹر حزب اللہ اندر گھس کے اس کو مارا ہے, اور وہ شہر جو ہے اسرائیل کے, ان شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے, ایکرے ہے, نہریہ ہے, اور اس کا سفید نامی یہ علاقے ناظرین حائفہ کے قریب, یہ حائفہ جو ان کا مین بڑا علاقہ ہے نا, اس کے قریب جا کے انہوں نے ان کو مارا ہے. اب حائفہ جو ہے وہ ایک پورٹ بھی ہے, سمندری بندرگاہ بھی ہے. اسرائیل کی تجارت یہاں سے ہوتی ہے پوری کی پوری. میں نے کیا کہا کہ ان ملکوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسرائیل کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دے پکڑ کے. یہ بھوکے مریں, یہ کٹورا لے کے پھرے, دنیا میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس وقت اس سٹریٹجی پہ یمن بھی کام کر رہا ہے اور حزب اللہ بھی کام کر رہا ہے. حماس تو اپنے پیارے بھائیوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے نا, لیکن یہ جو دو انٹیٹیز ہیں, یمن اور حزب اللہ, یہ لگے ہوئے ہیں اسرائیل کی اکانومی کو ختم کر دیا جائے, جو کہ لگ بھی رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے اسرائیل کو. ناظرین, یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. آپ مزید ایسے اپڈیٹس کے لیے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو آپ کو یہ اپڈیٹس ملیں گے نہیں, اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.